السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اخلاقیات، تہذیب، تمیز، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کا ہمیشہ ایک حصہ رہی ہیں، چاہے کسی مذہب سے، خاص طور پہ ایشیا میں، اور خاص طور پہ اس سے زیادہ خاص مسلمانوں پہ۔ اس کے علاوہ ہم چائنا، جاپان میں بڑی تہذیب تمیز دیکھتے ہیں، اور فارس اور اس طرح سے بہت ساری تہذیبیں جو ایسٹ سے، ایشیا سے یا مشرق سے تعلق رکھتی ہیں۔ یورپ نے تو ہم سے سیکھا، سیدھے مغرب نے ہم سے سیکھا ہے جو کچھ بھی سیکھا ہے، اور وہ مروب بھی ہیں اس پہ، لیکن ان کے اندر اتنی زیادہ ایک وہ ہوتی ہے کہ احساس کمتری، کہ وہ ہمیشہ اپنے کو برتر سپیریئر بتاتے ہیں کہ ہم گورے زیادہ ہیں، ہم سفید، وائٹ، ہم کوکیشین، ہم فلانا، ہم ڈھمکانا، ہم مغرب، ہم ویسٹ، ہم سپیریئر، جبکہ کبھی بھی سپیریئر نہیں رہے وہ۔ آج کل کچھ عرصے کے لیے ان کو مل گئی ہے تو ان کا دماغ ہو گیا خراب، وہ تعصب اور ریسسٹ ہو گئے۔ تو وہ چیز انہوں نے انگریزوں کی جب حکومت پھیلی، کالونیزم، جب نو آبادیاتی نظام، تو انگریزوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ہر جگہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی میں پھیلایا ہے کہ ان کو فرقے میں اور ریسزم میں، لسانی اس میں، لنگوسٹکس میں آپ ان کو لڑا دو تاکہ یہ اس میں، تو ہمارے میں وہ فرقہ واریت آ گئی، پہلے نہیں تھی، ایسٹ میں کہیں بھی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال یہ کہنی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، چلیں بڑی ہم نے باتیں کی کہ پیر اٹھا کے چلنا چاہیے، پھسڑ پھسڑ کر کے، چپلیں گھسیٹ گھسیٹ کے، جوتے گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی ہم تو آج کل بہت سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، آفیسز میں لوگ پیسے گھسر گھسر کے چلتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اپنے کالج یونیورسٹی میں تو چلتے تھے، کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، بدتمیزی کرتے تھے، کوئی سکھاتا تھا تو ڈانٹ دیتے، بول دیتے، الٹا بدتمیزی کرتے ہیں، جنزیز کی جو حالت ہے آج کل۔ لیکن جب دفتر جاتے ہیں، جب نوکری پڑتی ہے تو ان کو وہاں پہ جب سختی ہوتی ہے، بھائی پیر اٹھا کے چلیے کریں، تو وہاں ان کو جان نکلتی ہے، اب ان کو تو نوکری کرنی ہے نا، بچانی ہے، لہٰذا وہاں پہ ساری تمیز آ رہی ہے۔ اگر سننے کو ملتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ آپ بڑے ویل ڈریسڈ ہو کے گئے ہیں، بڑے اچھے آفیسر بن کے گئے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو سننے کو مل رہا ہے کہ یار آپ نے بڑے افسران سے کی، گھر میں تہذیب نہیں سیکھی، آپ کو تمیز نہیں ہے کیا؟ یہ طریقہ ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ صرف چھوٹے بڑے نوجوان نہیں، بلکہ ہمارے بہت سے بڑے افراد 50+، 60+ بھی میں دیکھے ہیں بڑے، اور کچھ ہمارے بزرگ لوگ بہت زیادہ عمر رسیدہ، اب ان کو کیا کہیں، کہیں نہ کہیں فقدان ہے، شاید ان کو پتہ ہے اور شاید ان کو نہیں پتہ ہے۔ آپ دیکھا ہوگا خاص طور پہ زمین میں بیٹھے ہوئے مسجدوں میں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی ایسی محفل ہو جہاں زمین میں بیٹھے ہوں تو کیا ہوا، بیٹھ کے بعد یوں ٹانگ اٹھائیں گے اور اوپر اپنے ران پہ رکھ لیا پیر، ٹھیک ہے نا، یہ پیر اب آپ کو نظر تو نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ پیر رکھا ایسے ہاتھ رکھا، اب اس کو انہوں نے رگڑنا شروع کر دیا، ہاتھ سے مسلنا شروع کر دیا، اور باتیں کرنے کی، ہاں بس یہ ہے وہ ہے نہیں، فلاں 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 سب کو طریقہ، پیر مستقل وہ مالش مساج کرتے رہیں گے اپنے پیر کا۔ کیوں کرتے؟ نیچے سے اونچے، باتوں میں ناخن بھی صاف کریں گے، ایڑی کی جو ہے ڈیڈ سیلز وہ بھی نکال رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ کرسیوں بیٹھتے ہیں، وہ جیسے کر کے کہتے ہیں بیٹھے اسٹائل ماڈل چودھریوں کی طرح، وائڈیروں کی طرح، تو اوپر پاؤں رکھا، جوتا کسی کی طرف، پاؤں کسی کی طرف جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، جو کہ ہمارے دین میں، اسلام میں، مذہب میں، کہ کسی کی طرف پاؤں کر کے نہ بیٹھو۔ حقارت، یہ حقیق کس کو سمجھنا ہوتا ہے، تہذیب، بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے، بد اخلاقی ہے، لیکن نہیں، پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے آپ کی طرف، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قبلے کی طرف پاؤں تو الگ بات ہے، کعبے کی طرف ایک دوسرے کی طرف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا اس میں بھی اگر جوتا پہنے چپل پہنے ٹھیک ہے، ننگے پر بیٹھے تو ان کو بھی عادت نہیں ہے ہر وقت پاؤں پہ مسلنا، اچھا اس پاؤں پہ آپ بار بار اپنے پیر پہ مساج کر رہے ہیں، چاہے کتنے صاف ہے دھلے ہوئے، پیر تو پیر ہے نا، اس کے بعد آپ سب سے مسافہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، الٹے ہاتھ چھوڑے، سیدھے ہاتھ سے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، یہ والا پیر رکھا لیفٹ والا تو پھر رائٹ ہینڈ لگ رہا ہے، اور اسی سے باتیں کر رہے ہیں، اسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اسی سے مسافہ کر رہے ہیں، اسی سے کھا رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے دے رہے ہیں، اگر آپ کا اکرام کر رہے ہیں تو کوئی لے لیجیے نا، یہ کھائیے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ دیر سے اپنے پیروں پہ رگڑا جا رہا ہے، مالش کے چلے جا رہے ہیں، پیروں کی جھاول بس ہاتھ میں پکڑا دو، رگڑائی کرو بھائی، اور پانی ڈالتے رہو، یار حد ہو گئی ہے بالکل۔ کہ آپ کو خیال نہیں آتا ایک ذرا سے کسی خلیے میں، کونے میں، ذہن کے کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں، پیروں کو رگڑا جا رہا ہوں گندا، اور اس کے بعد اپنے گندے ہاتھوں سے دوسروں کو کھانا اٹھا کے پیش کر رہا ہوں، خود بھی کھا رہا ہوں۔ وہ کیا پسند کرے، وہ ہاتھ ملانا نہیں پسند کرے گا، اور لوگ اگر آپ سے کہہ دیں کبھی کہ معذرت کہ نہیں ہاتھ ملانا چاہ رہے ہو، کوئی کہہ دے کہ حضرت آپ تو پیر میں مستقل ہاتھ لگائے ہوئے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کتنی عزت افزائی ہوگی اس وقت۔ اور بڑے بوڑھے ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بدتمیزی کر دی، آپ اتنی دیر سے حرکت کر رہے ہیں، آپ کے بڑوں نے اگر آپ کو نہیں روکا، اور روکا ہوگا ہمیں نہیں پتا، ڈانٹا ہوگا آپ کے بڑوں نے، لیکن آپ نے سنے نہیں ان کی بات، آج تک وہی گندی عادت آپ کی ابھی تک چلی آ رہی ہے، تو آپ کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، کتنے بھی عزت دار ہوں، لیکن یہ گندی عادت آپ کی شخصیت کو مسخ کر رہی ہوگی، اس کا خیال کریں۔ دوسرے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب چھوڑ دیں، بہت سے لوگ میں دیکھا کان کھجا رہے ہیں ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا، اور نوسٹرلز میں بھی ڈرل کر رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے، سن رہے ہیں کہ جو بول رہا ہے سن رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں لوگوں سے۔ Why do we do such things؟ کیوں کرتے ہیں ایسی گندی حرکتیں، کیوں؟ اچھا کچھ لوگوں کو ڈکار لینے کا ہے، ڈکار لیتے ہیں اتنے زور سب کے سامنے، اب کبھی بول دیا یار اچھی بات نہیں ہے، بد تہذیبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا،
آ جاتی ہے, آپ دبا لیں اندر محفل میں, تو دبا لیں یار مجھے بیماری ہے, گیس کی بیماری ہے, یہ مسئلہ, تو اس کا مطلب سب کے سامنے کر کے ڈگاڑ لیں گے آپ. واٹ نان سینس, یہ کون سا طریقہ ہے؟ بیماری ہے تو کیا مطلب کیا بولا جائے؟ بیماری ڈز ناٹ مین کہ آپ سب کے سامنے اس چیز کی اجازت کرنے کی. کسی کو یورین پاس ہوتا ہے بیماری ہے تو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ گندے ہو جائیں سب کے سامنے بیٹھ کے, یوز پیمپر یا کوئی بیگ لگا ہوتا ہے لوگوں کے, ٹھیک ہے ان کے ساتھ مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی سب قسم کی گندگی اور بیماریوں سے بچائے, آمین. لیکن جب ہو جائے تو آپ اس کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں, اس کو مینیج کرتے ہیں طریقے سے کہ نہ آپ کو تکلیف ہو, نہ دوسروں کو تکلیف ہو, نہ دوسروں کے سامنے آپ کو شرمندگی ہو. بہت سے لوگ ساری پڑھائی لکھائی زبردست اچھے ڈیزگنیٹڈ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھی جگہ پہ, بڑی اچھی پوسٹ پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, ریٹائر ہو گئے, لیکن اب دیکھو تو آداب کیسی خراب ہے. اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں دیکھتا ہوں, مسجد میں اتنے آداب ہیں اللہ کے گھر میں, لیکن وہ کوئی ادب نہیں. امام صاحب بولتے رہیں گے, لیکن نہیں, کوئی نہیں فکر ہے. زور زور سے آوازیں, باہر نکلیں گے نہیں, اندر مسجد میں بڑی زوردار آواز آئے گی, ذرا سا پنکھا بند ہو گیا شور مچانا شروع کر دیں گے, یہ پنکھا بند ہو گیا, یہ کیا انتظام ہے, باہر نکال کے چیخیں نا. دیکھتے ہیں کون کتنا سو لیتا ہے کہ الیکٹرک بند دیتی, بجلی بند کر دیتی, بجلی والے کتنا چیختے چلاتے ہیں آپ جا کر کے, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ ٹیکس لگا دیتی, کتنا سوشل میڈیا بھر رہتا ہے, لیکن مچا لو سامنے آگے کسی سے کوئی پروٹیسٹ کر کے نکل آئے نہیں, وہ جو ہمارے پر بوجھ ڈالتے ہیں بس اندر شور مچانا ہے. اور پان کھانے کی عادت ہے, گٹکے کھانے کی عادت ہے, ہر جگہ تھوک دیں گے, سڑک پہ جہاں وہاں تھوک دیا, جہاں بھی یہ دیکھتے نہیں ہے کہاں نہیں. دوسروں کے گھر میں گئے, وہاں گملے لگے, پودے لگے, کیاری ہے, وہ صاف ستھرا رکھتا ہے, آپ ہمیں کیاری تو ہے, تھوک دیا. اب آپ مہمان ہیں, وہ میزبان بیچارہ کیا بولے, بول دے تو آپ کو برا لگے گا, جب غلط نہیں کیا اس نے, صحیح بولا کیا. ہر جگہ آپ کسی گندی کونے کی جگہ پہ کسی ڈسٹ بن میں جا کے آپ اسپیٹ کرتے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ہر جگہ پچکاریاں مارتے پھر رہے. پودے گملے میں پودوں پر وہ بیچارہ شاور کرتا ہے, جن لوگوں کو گارڈننگ شوق ہوتا ہے, بڑا احتیاط کرتے ہیں, پتوں کو صاف رکھنا, یہ بنا پتے پہ کر دیا. یہ مزدور وغیرہ آتے ہیں, ان کو بالکل ہی اس معاملے میں تو چاہیے وہ, تو ان کو تو پتا ہے کبھی کام کریں گے, وہ کریں گے ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے. گملے تو اس کو پتہ ہی کیا سمجھ رہے ہیں, پتا توڑ دیا, شاخ توڑ دی انہوں نے, کوئی گھسیٹنے میں, ارے وہ تو پودا ہی تو ہے, ارے پودا ہے, ہم تو ایک ہی پتا سنبھال کے رکھتے ہیں اس کو, تمہیں تو علم ہی نہیں ہے کسی بات کا. اب اس کو کیا بتائیں کہ تم جاہل ہو, عالم فاضل نہیں, تمہیں پتہ نہیں پودے. ایک دفعہ مزدور کو بتا دیا کہ پودے جاندار ہو, تو کہتا ہے اچھا ہے, اور پھر مذاق کرنے لگا کہ اچھا تو یہ ہماری طرف چلتے پھرتے کیوں نہیں, اگر جاندار ہیں, کھاتے بھی, میں نے کھاتے پیتے کیا, یہ پانی کیوں ڈالتے ہو بے وقوف آدمی. پھر کو بتایا بھی, ڈھانٹا بھی اور سمجھایا بھی پھر کہ پانی کیوں ڈالتے ہو, یہ سوکھ کیوں جاتا ہے, زندہ ہے تبھی تو سوکھ جاتا ہے, پانی نہیں ملتا, پانی ڈالتے تو پیتا ہے پانی زمین سے کھینچ کے. اللہ نے مختلف طریقے بنایا کہ جاندار ہے, کیسے پلتا پڑتا بڑا ہوتا ہے, جاندار پتھر بڑا ہوتا ہے. پھر اس کو سمجھایا تو سوچنے لگا, لیکن ان کی سوچ بہت محدود ہوتی ہے. وہ کتنا سمجھاؤ, کیونکہ وہ بڑے ہو گئے ہیں, کچھ نہیں دیکھا دنیا میں, پڑھ لکھ کے نہیں, بس دیکھا یہ کرنا ہے, کمانا ہے, کرنا ہے. جب نہیں ملتا ہے تو چوری چکاری بھی کرتے ہیں, ڈاکہ بھی مار دیتے ہیں. تو ان کو تو کوئی سینس نہیں کہ کسی انسان کو مار دیا, کسی کو آپ نے ذلیل کر دیا, کسی کو بے عزت کر دیا, کوئی فکر نہیں ہے. جہاں چاہتے ہیں لوگوں کو گالم گلوچ, میں نے بوڑھے لوگوں کو گالم گلوچ کرتے دیکھا, یعنی گالیاں دینا مسجد کے اندر, مذاق کرتے ہوئے گالیاں دے رہے. مسجد کی حرمت تو گئی بھائی, اس پر بھی بات ہو چکی ہے. بہرحال بڑے جب یہ کریں گے, بتاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جینزیز بہت ہے, جینزیز آج کل تو نوجوان جینزیز ہیں, تو ملینیلز ابھی پھر بھی چھوٹے ہیں, اور الفا تو بہت ہی, جین الفا بہت ہی ابھی چھوٹی ہے, لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ کیا وہ لوگ آپ کو دیکھیں گے, آپ کو سیکھیں گے. آپ اگر نہیں سیکھیں گے, نہیں کریں گے, ان کو سمجھائیں گے نہیں, اور وہی حرکتیں کریں گے, تو جب دادا گالی دے گا تو بیٹا بھی دے گا اور پوتا بھی دے گا. تو بیٹے کو کسی نے تربیت اچھی کر دی, سکھا دیا, بیٹا نہیں دیتا تو پوتا دے گا دادا کو سن کر کے. تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک جنریشن چلی گئی تو تیسری جنریشن نہیں سیکھ پائے گا. گالم گلوچ جب مسلمانوں میں عام ہو جائے گی, آیا ہے روایت میں, تو وہ دوسری قوموں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے, اور وہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. گالم گلوچ کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. اور پھر اس کے علاوہ میں نے کہا کہ اسپٹ کرنا, پان یا نسوار یا اس طرح کی کوئی بھی چیز, آپ جو چھوٹے موٹے تمباکو نشے اس طرح کرتے ہیں, سگریٹ بغیر جلائے بغیر بجھائے پھینک دینا, کہیں بھی اس سے آگ لگ سکتی ہے, فکر ہی نہیں ہے. کتنا لوگوں دیکھا, اچھا پی رہے ہیں اور سٹے مار مار کے آپ دھواں نکال رہے ہیں, وہ سب سونگ رہے ہیں, جتنے لوگ سونگ رہے ہیں ان کو اتنا ہی نقصان ہو رہا ہے, اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے بلکہ جو اندر انہیل کر رہا ہے اس کو, کیونکہ وہ انہیل کر رہا ہے صرف ٹوبیکو کی برن جاری, کاربن جا رہا ہے, اور جو سگریٹ کے جو کاغذ اس کی کاربن اندر جا رہا ہے, بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. وہ سگار یا بیڑی سے زیادہ نقصان دہ وہ کاغذ میں رہتا ہے, وہ سگریٹ ہوتا ہے. اینی ویز, تو یہ جو نکالتے ہیں, پھر آپ کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بھی ساتھ نکل رہی ہے, تو جو اگلا انہیل کر رہا ہے وہ تو سگریٹ سے بھی زیادہ گندی چیز انہیل کر رہا ہے. تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ کسی اور کو بھی پلائیں سگریٹ سے, بس آپ خود پی لیں, اب اکیلے پی لیں, سائڈ میں پی لیں, یہ بھی اخلاقیات ہیں. اول تو نہیں پیے تو چھوڑ دیں, لیکن نہیں, وہ سب کے سامنے بیٹھے ہوئے, اب کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو پسند نہیں ہے, اس کی بھی فکر نہیں. اچھا چائے پی رہے ہیں سڑک سڑک کے, شربت پی رہے ہیں سڑک سڑک کے, بعض لوگ گھٹ 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 پی جاتے ہیں. ہر چیز
हर चीज़ में खाना भर लिया, शादी ब्याह में गए कि दावत में गए, पहले तो शादी ब्याह में होता था, अब तो दावतों में भी जाते हैं तो खाना छोड़ने की आदत होगी, भर के ले लिया छोड़ दिया। यार घर में हो, सबको पता है तुम हो ये, और आप बहुत ही यानी कि क्लोज हैं, आप खाना छोड़ना कोई, खाना छोड़ना इंतहाई गुनाह और इंतहाई पकड़ है इसके अंदर, रिस्क का ज़िया करना। आप उतना नहीं कि थोड़ा खाली पसंद ना आए तो फिर छोड़ दिया उसको, चलो भाई नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत करके ख़त्म करें या किसी को दे दें, कोई और पसंद कर रहा है, और आप वो चीज़ें चखें, अच्छी लगे फिर और लें। भर लिया सारा और फिर कह रहे हैं पसंद नहीं है, पसंद छोड़ दी प्लेट में, कोई मसला ही नहीं है खाना छोड़ना, क्योंकि अगर शायद अब्बा ने अम्मा ने सिखाया डांटा था तो सुना ही नहीं, नाफरमानी की, और अब अपनी औलाद भी वही करेगी और आपको फिक्र नहीं कि आपकी औलाद क्या सीखी है, क्या कर रही है, आपने उसको क्या सिखा दिया। इतिकाफ में लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं इतिकाफ में बैठते हैं, बड़े शौक से, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह बुलाता है, आते हैं, बहुत बड़ा जो सवाब है, सारे मोहल्ले के लिए एक बड़ी नेमत हो, वो बचत हो जाती है कि अगर एक शख्स ही बैठ गया मोहल्ले से इतिकाफ में तो बाकी सबकी बचत हो जाती है, उन्हें बड़ी पकड़ है। अच्छा, इतना बड़ा एजाज़, फिर उस इतिकाफ को वो बना लिया जाता है कि एक हल्ला गुल्ले की जगह, दोस्त आ रहे हैं, यार आ रहे हैं, नौजवान ये करते हैं, तो उनको मस्जिद है या कोई ऐसे हैं बड़े, उनको चाहे तो बच्चों को सराहा जाए, तारीफ़ की जाएगा, और बच्चों के मुकाबले में आप लोग आए, बड़ी बात है इस नौजवानी में, लेकिन बेटा इसका ख्याल करना, उनको सिखाएं, तरबियत करें उनकी, ना ऐसे डांटे को भाग जाएं, ना उनको ऐसा छोड़ दें कि वो समझें कि मस्जिद का कोई मसला नहीं। सलाम फेरते पूरा ग्रुप बैठ गया, हाँ हुआ, अब वो वाज चल रहा है, दुआ चल रही है नमाज के फ़र्ज़ के बाद, उसके बावजूद बच्चे लगे हुए हंसी मजाक के इशारे कर रहे हैं, कुरान का दर्स चल रहा है, कोनों में बैठे हुए हैं और अपना चल रहा है। नबी इमाम साहब ने रिसेंटली रमज़ान चल रहे हैं, बुला लिया तो जब आ जाओ करीब आ जाओ, अब वहाँ बैठ के भी सबकी शक्लें, मैं तो जानता हूँ, मुझे तो पता है कि मैं पढ़ाता हूँ हमेशा, मुझे फेस रीडिंग आती है, मैं समझ गया कौन कौन में से, मैं सुन भी रहा हूँ देख भी रहा हूँ, उनको ऑब्जर्व कर रहा था कि वो उनके चेहरे बता रहे थे कि वो सुन नहीं रहे, बुलाने पे आ गए, और वो भी है कि मैं सब सुनना है, और इत्तिकाफ़ में बैठे हैं, और दोस्त वज़ीर और उनके दोस्त आप लोग इत्तिकाफ़ में नहीं भी बैठे, वो बैठे इशारे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कुरान चल रहा है, कुरान का तर्जुमा तफसीर चल रही है, लेकिन तवज्जो क्या है, कुरान पढ़ाए तो सुना जो गौर से, ये हुक्म है। 16, 17, 18 साल के, 19 साल के लड़के, इस उम्र में 17 साल की उम्र में तो मोहम्मद कासिम ने सिंध फतह कर लिया था, सिंध बड़ा ताकतवर हजरत दाहिर मारा गया, उसका सर काट के बगदाद भेज दिया उसने, लोग उसके उल्टा पुजारी, हिंदू जो उसके पुजारी हो गए थे, उसको देवता मानने लगे थे, ऐसे उसको पसंद किया, उसके इंसाफ को, उसकी चीज़ को, क्या बहादुरी थी उसकी। अगर ऐसे नौजवान हमारे होंगे तो मोहम्मद कासिम जैसे या तारिक बिन ज़ियाद जैसे बन सकेंगे। भाई उनकी तरबियत की बहुत ज़रूरत है, और लोगों को, हमारे पुराने जो बड़े हो गए उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब उनको देखने तकलीफ नहीं करनी चाहिए। मेरी जहाँ तक होती है इस्तिताअत में अपने स्टूडेंट्स को, अपने जानने वालों को, कोई बच्चे मिल जाए कहीं भी, उनको जहाँ होती है मेरी पहुँच में वहाँ उनको बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बेटा ये गलत चीज़ें ना करो, ये आदत गंदी न करो। हमारे बड़े कर रहे हैं, हम उनको कह नहीं सकते, एक अदब है, कोई तरीका होगा तो बात कर देंगे, कोई तरीका होगा जिससे उनको बुरा भी ना लगे, उनको बात को मैसेज पहुँच भी जाए तो ठीक है, वो हम कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए कि उनकी, आप जानते हैं कि उनकी आदत नहीं कि पैर मसल रहे हैं बैठे हुए और ड्रिल कर रहे हैं और कान बुझा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुस्सा करें, ये मेरी जगह थी, जाने नमाज बिछा के चले गए, ये मेरी जगह है। इस मस्जिद में कोई कब्जा नहीं होता कि मेरी कुर्सी है, कुर्सी बैठने वाले जो बैठते हैं तो कुर्सी मेरी हटा दी, अरे भाई आपको बहुत था तो आपने कोई चीज़ रखी है, अपनी टोपी, अपनी तस्बीह कुछ रख दें, लोग देखेंगे, खुद ही नहीं बैठेगा, बोली खाली पड़े, किसी को क्या पता कि आप उस पर बैठे थे, कि आप गए किसी काम से, तो आप आगे झगड़ा करें मस्जिद में, मेरी जगह थी, मेरा जाने नमाज था, मेरी तस्बीह टोपियाँ रखी थी, वो भी गलत है, वो भी गलत है। जब आप आ रहे हो बैठें, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाएं, अल्लाह घर है, सब अल्लाह के मेहमान है। अगर आप ये हरकत करेंगे तो अल्लाह को इसी तरह बुरा लगेगा जिस तरह आपके घर में मेहमान है मुख्तलिफ, और वो एक आगे बैठे, उधर उठ के जाए, दूसरा मेहमान आगे बैठ जाओ, कहेगा आप क्यों बैठे, मैं तो यहाँ बैठा था, तो आप कहेंगे भाई क्या हो गया, आप यहाँ तशरीफ रख लें, हज़रत आप यहाँ आ जाएँ, आप यहाँ से यहाँ आ जाएँ, आप ही मान लें, प्लीज़ मेरे घर में इस तरह हरकतें ना करें, ये अच्छा नहीं लग रहा। और आपकी नज़र में जो सुन लेगा खामोशी सॉरी करके उठ जाएगा, उसके लिए आपके दिल में बड़ी हो जाएगी जगह, और जो जिसने कहा था मैं बैठा होता यहाँ पे, वो बैठ जाएगा फिर वहाँ पे, तो आपके दिल में उसके लिए कदर नहीं रहेगी, आपको उससे याद रहेगा उसके ऊपर कि इतना बदतमीज़ आदमी, मेरे ये भी मैं मानता हूँ, मेरा दूसरा भी तो मैं मानता हूँ, अगर दोनों झगड़ेंगे तो आपको दोनों से एक जो है ना नफरत सी महसूस होगी, क्या अजीब इंसान है दोनों, शर्म नहीं आती, अपने घर में जाके लड़े झगड़े, बच्चों की तरह लड़े, मेरे घर में आके मेहमान आए, क्योंकि आपके लिए तो दोनों भाई से इज्जत है, भाई से तकरीम है, आप वो कुछ कह भी नहीं सकेंगे इस मामले में, आप तो ज़ाहिर उनसे, लेकिन आप कितना भी बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ करेंगे क्योंकि आपके घर में, लेकिन आपको ये होगा कि यार ये इन्होंने मेरे माहौल ख़राब कर दिया घर का। तो प्लीज़ ये चीज़ें हर जगह रखें, जैसे किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी बड़ी जगह जाते हैं, तो आपको वहाँ के रूल्स के ऊपर चलना पड़ता है, वहाँ पे कुछ मामला होते हैं, आप उससे आगे पीछे नहीं हो सकते, एक डिसिप्लिन है, ठीक है, एक डेकोरम होता है हर चीज़ का, उसको फॉलो करना होता है। वैसे ही आप किसी घर में जाएँ, अल्लाह के घर में जाएँ, तो वो डेकोरम कायम रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर, हमारी तहजीब को और हमारे दीन को भी जो है रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है ना।
آپ ہم نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے صحابہ کی تربیت کی، واقعی تربیت، تعلیم بھی دی، تربیت بھی کی. صحابہ کیسے بن گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں. اتنی بڑی بات ہے. تو صحابہ میں امیر غریب سب تھے. اس کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ امیر کو وہ جگہ زیادہ دینا اور اس کو زیادہ اس کو ٹائم دینا یا اس کو مسکرانا، اور غریب کو بس ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایسی حرکت نہ کریں، ایسے نہ کیا جائے. تو وہاں سے ہمیں ملتی یہ چیزیں کیسے فالو کیا گیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارا ورثہ تھیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے دین کا بھی ہے، ہمارے علاقے کا بھی ہے، ایریا وائز بھی ہمارے ریجن کا ایک طریقہ ہے کہ مشرق میں اور عرب ورلڈ میں یا مسلمانوں کی تہذیب بھی رہی ہے، تو وہ سب کو دیکھیں اوور آل. تو اس میں بہترین ایک ہمیں ہمارے لباس سے لے کے ہماری ہر حرکت، ہر چیز کہتے ہیں نا، اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. تو اخلاص سے ملنا، خوشی سے ملنا، مسکرا دینا، کوئی حرج نہیں. سڑے منہ کے ساتھ بیٹھے ہاں ٹھیک ہے، ہاں کیا حال ہے آپ کی، خیریت سے پوچھ رہے ہیں آپ، ہاں ٹھیک ہوں. ارے بھائی تو پھر آئندہ کہہ رہے ہیں عجیب آدمی ہمیشہ ایسے بات کرتا ہے، میں تو اسے نہیں بات کر رہا. تو سلامتی بھی آنا ختم ہو جائے گی. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم بڑے چھوٹے سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو عادات ہوتی ہیں جو کہ بری سمجھی آتی ہیں، جو بھی دیکھے گا برا سمجھے گا، آپ کو نہیں لگ رہی ہے لیکن ہے بری عادت، ہو اس کو ختم کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.